اللہ پاک کی طرف سے بیماری بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اس کے سبب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگ جہالت کی وجہ سے دکھ یا بیماری میں شکوے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا بما گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پورا بدلہ دے گا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں، گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ پاک کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی اور گناہوں کی زیادتی کے ہر طرح کے عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے، کیونکہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ 3 دن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہ نیکیاں لکھ لو جو یہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے شفا مل جاتی ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور اگر اسے وفات مل جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس پر رحم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مبارک فرمان ہے کہ بیمار کو تندرستی کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، مگر تندرستی کی برائیوں کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ مسلمان مریض کی عیادت کرنا ایسا نفیس اور صالح عمل ہے جس سے اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیز آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارہ اور انسانی ہمدردی کو فروغ ملتا ہے۔ تبھی تو احادیث مبارکہ میں اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد ہی کی ایک روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج تم میں سے جنازہ کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کا کہو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح ہے، کیونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے،
نیز وہ اس حالت میں اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، لہٰذا وہ فرشتوں کی طرح ہے اور اس کی دعا بھی فرشتوں کی طرح ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا رہے جس سے وہ تنگ ہو جائے یا مریض کے گھر والوں کو حرج ہو۔ ہاں، اگر مریض کے پاس زیادہ دیر تک ٹھہرنا ضروری ہو یا ضرورت کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اسے تکلیف پر صبر کی تلقین کرے اور تسلی آمیز کلمات کہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرے جس سے وہ خوش ہو اور اس کا دل بہلے۔ اس کو وہ احادیث سنائے جن میں ذکر ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کو توبہ استغفار اور اللہ پاک کو یاد کرنے کا کہے اور حالت مرض میں نماز پڑھنے اور جو عبادت وہ کر سکتا ہے ان عبادات کے کرنے کی تلقین کرے۔ مریض اگر غریب ہے تو اس کے علاج کے لیے مالی معاونت کی کوشش کرے۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتا ہو اس میں حتی المقدور تعاون کرے، البتہ مریض کو اپنی آزمودہ دوائیں اور مجرب نسخے نہ بتائے، کیونکہ آج کل جو شخص بھی کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو ایک نئی دوا اور نئی غذا تجویز کرتا ہے اور ہر شخص اپنے ہی نسخہ کو استعمال کرانے پر اصرار کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کافر کی عیادت کرنا بھی جائز ہے، بالخصوص جب کہ وہ کافر پڑوسی بھی ہو، کیونکہ اس عمل سے اس پر اسلام کے محاسن کا اظہار ہوتا ہے، اس کی تالیف قلب ہوتی ہے۔ ممکن ہے ہمارے اس عمل سے اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ مائل با اسلام ہو کر کلمہ پڑھ لے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بخشیں، آمین۔